بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مجیدہ ایک ایسا حکم صادر فرمایا جڑے حکم نو ہر صورت فوراً مانے جانا چاہیے۔ کچھ احکامات خالق دے ایسے بھی ہیں اگر انہیں تاخیر ہو جائے تو پھر خالق کچھ رعایت کر دیں۔ اگر نماز بندہ حکم اللہ دا پڑھ نہ سکے تو دی قضا موجود ہے، اگر روزہ نہ رکھ سکے، بیمار ہوئے، سفر تو ہوئے تو دی بھی قضا بعد موجود ہے۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جنہوں دا فوری عمل ضروری ہے، انہاں واسطے خالق اتنا عادل ہے کہ زیادہ محنت بھی بندے نو درکار نہیں ہوتی۔ مثلا نماز واسطے سردی وچ وضو بھی ضروری ہے تے او دے نال بھی تھوڑا جہا تکلف کرنا پیندا۔ جڑا بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خمس ادا کرتا ہے، او دے واسطے بھی ظاہر پیسے دینے پیندے نے، کچھ نہ کچھ تکلف وہ ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو جسمانی طور پہ تھوڑا جہا تکلف وہ بھی ہے کہ بندہ تھوڑا جہا تکلف ہے۔ یہ جڑا حکم میں جناب کے سامنے پڑھے خالق کائنات دا، یہ بالکل بھی تکلف نہیں، بالکل بھی تکلف نہیں، لیکن وزنی اتنا ہے کہ اگر یہ تاخیر ہو جائے نماز بھی عیبدار ہو جائے گی، روزہ بھی عیبدار ہو جائے گا، حج بھی عیبدار ہو جائے گا، وہ اصلی وہ صورت برقرار نہیں رہے گی۔ مثلا خالق نے بالکل یہ واسطے اٹھنا نہیں پینا، وضو نہیں، کوئی لمبا چوڑا تکلف نہیں۔ حکم سنو، انظر، خالق فرماتا انظر، ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا توجہ تو کرو، یہ ذرا دیکھو۔ بس خالق نے بیٹھ کے بندہ دیکھنا ہے، اتنا بیٹھا بیٹھے بھی یہ حکم ہونے پورا ہو جانا ہے، ہونے دا ثواب بھی لکھا جانا ہے، ہونے انشاءاللہ ایس فرشتے نے نامہ اعمال سے نیکی بھی لکھ دینی ہے، حکم پورا کر دینا سا ہونے اللہ دا، تکلف کوئی نہیں۔ انظر، ذرا دیکھو، ذرا توجہ کرو۔ یہ جڑا ویکھنا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹھن لگے نال دے پیر تے پیر رکھ کے اٹھے، وہ بھی آندا بھائی جی ذرا ویکھ، ذرا ویکھ۔ یہ مطلب تکلیف ہوئی نا، ایک تو انہوں تکلیف ہوئی تو دوسرا بندے دی بھی تھوڑی جی انسلٹ ہوئی کہ بندیاں دے سامنے بندہ ویندا ہی نہیں پیا۔ یہ مطلب نہیں نہ ویندا، وہ نقصان کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ذہنی نقصان ہوئے، جسمانی نقصان ہوئے، پیسے دا نقصان ہوئے، نہیں ویندا۔ جہاں جیب تے نظر نہیں رکھتا، جیب کٹ کر دی، نقصان ہو گیا۔ ویکھ کے، ذرا ویکھ کے، یہ انظر، اللہ فرماندا ذرا ویکھ کے۔ میرے محترم سامعین، بچے بڑے متنگ ہوندے نے جدوں وڈیرے آندے نا باہر چلنا ہے، آ ذرا دھیان نال، ذرا ویکھ کے۔ موٹر سائیکل چلان لگا ہے، ذرا ویکھ کے، دھیان نال۔ گڈی تے جا رہے ہیں، باہر دھوندے، ذرا ویکھ کے۔ یہ جڑا نہیں ویندا، وہ بچے سمجھتے ہیں کہ بابا ہے تے بابے دی عادت ہے، میں جو چلنا میں چلانی ہے گڈی، ویکھ کے ویکھ کے ویکھ کے۔ یہ اپنے تو وڈے دی گل نہ سنیے دھیان نال، تے بندہ اپنے تو وڈا آکھے ویکھ تے بندہ نہ ویکھے تے پھر بندہ چوڑ ہو جاتا ہے، جنوں اللہ آکھے ویکھ۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نہ بزرگ، کوئی بزرگ آکھے نہ ذرا ویکھ کے تو میرا ہر ویکھ لینا چاہیے، تو جدو اکبر آکھے ذرا ویکھ، تیرا نہ ویکھے گا نقصان ضرور ہوئے گا۔ میرے دوستو، خالق فرمایا انظر، اتنا لطف ہے موضوع وچ ہی نہ سنتے ہیں ساری مجلس جناب کے سامنے آ جانی ہے کی پڑھنا چاہنا۔ اللہ فرماندا ہے انظر، 21 نمبر آیت جی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی۔ اللہ فرماندا ہے انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض، لوگو ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ بہت شکریہ۔ انظر کیفا، ذرا دیکھو تو صحیح، اس کیفیت پر تو ذرا غور کرو، ذرا ذرا دیکھو تو صحیح۔ انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے۔ یہ مطلب ہے جنہوں افضل کرتا ہے اللہ، مفضول کرتا ہے اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، دیکھو، یقین کرو اللہ فضیلت دینا۔ اسی ویسے فضیلت دینے ہیں کئی بندے نو افضل سمجھنے ہیں، مہینہ ڈیڑھ سمجھنے ہیں، پھر نہیں سمجھ۔ کئیاں نو اسی کمال سمجھ کے، افضل سمجھ کے ووٹ دے کے انہوں نمائندہ منتخب کرنے ہیں، تے 2-3 سال تو بعد آنے ہیں یہ ہے کہ یہ نکلیا کی ہے۔ بندے آندے نے ان کی ہوئی تو تے نہ سا کمال ہے، وہ آندہ میں آندہ تے ایسا کمال ہے۔
لیکن مینوں نہیں سی پتا اس ایج دا نکل پینا ہے. یہ نکل پین دا مطلب ہے کہ بندہ وہ مستقبل تو واقف نہیں سی تے یا بندے آندے نے کہ مینوں نہیں سی پتا انج دا ہے سی. یہ پچھلے سال سنیا 2 سال پہلے اتوں سڑک دے پیسے کھا گیا. یہ مطلب ہے پچھلی گل ماضی ہے, اگلا مستقبل ہے. اسی جدوں کسی نو فضیلت دینے ہیں نہ وہ مستقبل تو واقف ہونے ہیں نہ وہ ماضی تو واقف ہونے ہیں. میرے قرآن تے ہاتھ نے جنوں اللہ افضل بنائے وہ ماضی تو بھی واقف ہوتا ہے وہ مستقبل تو. اللہ کسی نو فضیلت دے کے پچھتاندہ نہیں. دوسرا قبلہ اللہ عادل ہے, عدل نال فضیلت دیندہ ہے, عدل نال بندے نو مفضول کرتا ہے. یہ دو گلاں تے یقین بندے کر لین تے ادھے ہو زیادہ لڑائیاں دنیا دیاں مک جان. کچھ بندے ایسے نے جڑا اپنے تو بڑے دا حسد کر رہے ہیں, کچھ بندے ایسے نے جڑے اپنے تو نکے تو تکبر کر رہے ہیں. یہ دو بیماریاں دی وجہ تو پہلا قتل ہوا ہے. اللہ دی زمین تے پہلا قتل دو چیزاں دی وجہ تو ہوا. چلو دو گلاں کر دینا میں. کائنات تے اللہ دی عرض تے زمین تے پہلا قتل ہوا ہے حسد دی وجہ تو. سب تو پہلی لعنت آئی ہے تکبر دی وجہ تو. بہت شکریہ تساں بڑی توجہ فرمائی. میں عرض کر رہا ہوں سب تو پہلے قتل ہوا ہے حسد دی وجہ تو. بھائی نے بھائی دا حسد کیتا, بھائی نے بھائی دا حسد کیتا ہے. وہ جڑی وہ گل بنی ہے نا لوگاں بنائی ہے کہ ایک بی بی سی تے دوے پرا لڑتے سن, وہ سی میں شادی کرانی ہے تو میں کرانی. یہ کوئی گل نہیں, قطعاً ایسی کوئی گل نہیں. یہ انہوں لوگوں کی گل ہے جنہیں آخیا اس زمانے بھن بھرا کا نکاح بھی ہو جاتا سی. وہ حضرت آدم دی بیٹا ہوں سی, حضرت آدم دی بیٹی ہوں سی. یہ گل لوگوں بنائی ہے. آدم دی بیٹی تے آدم دا بیٹا, اور تے رشتہ داری حضرت آدم دی کوئی نہیں سی. حضرت آدم دا پرا کوئی نہیں سی, حضرت حوا دی بھن کوئی نہیں سی. حضرت حوا دی اور بھن کوئی نہیں سی, حضرت آدم دا اور پرا کوئی نہیں سی. چاچے بابے دے ہے کوئی نہیں سن جی, خالہ پھوپھی دے ہے کوئی نہیں سن. وہ پھر آپس ہی ہوندے سن. پہلے ٹائم دا بچہ وہ بھی آدم دا, تے پچھلے ٹائم بچہ ہوئے تے وہ بھی آدم دا. تے یہ آپس لوگاں شادی کرا لیے. یہی سارے دکھے لوگاں تھے. سانو لوگاں کافر کہہ چھڑیا تے پاویں مشرک کہہ چھڑیا. قرآن تے میرا ہاتھ ہے. مذہب اہل بیت ازل تو لے کے ابد تک کل بھی بھن بھرا دا حرام سی. مولا تانوں جزائے خیر دے. اج بھی بھن بھرا دا حرام ہے اور پھر بھی بھن بھرا دا حرام رہے گا. وہ بندے نو پتہ کوئی نہیں. اہل بیت تو جننے بندے دور ہوندے نے انہاں کولوں ہی گلاں بنانیاں ہوندیاں نے. بندیاں اندازہ ہی لا لیا کہ اور تے ہے کوئی نہیں سی, وہ بچیاں دا آپس وچ ہی ہونا سی. قطعاً ایسا نہیں, قطعاً ایسا نہیں. میرے 6ویں امام نو کسے آخیا ایسا ہے, فرمایا ایسا ہوتا تو ہم کیوں آتے. نہ ایسا ہوتا ہے نہ ایسا کبھی ہوگا. ہم سے دین لو, دین غیروں سے لیتے ہو تو ظاہر حلال حرام کا کہاں پتہ چلے گا. میں انہیں امام نے پوچھا مولا پھر وہ شادیاں کیویں ہوندیاں سن. فرمایا حضرت آدم دی کیویں ہوئی سی. کہنے لگا جی حضرت آدم تو میں سنیا کہ اللہ انہاں واسطے ایک عورت نو خلق کیتا. میرا امام دے چہرے تے جلال آیا. فرمایا جو آدم کے لیے, آدم کے واسطے اور بی بی خلق کر سکتا ہے, وہ آدم دے پترہ واسطے 2 بیویاں خلق نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا ایک نزلہ ایک منزلہ, 2 جنت دیاں حوراں نو خالق نے بشریت دا لباس پہنایا اور اللہ نے فرمایا آدم تیرے 2 بیٹے نے, دوہاں واسطے میں حوراں نو خلق کر کے انہوں نے بشریت دا لباس پا کے ایدہ نکاح او دے نال کر دے, ایدہ نکاح او دے نال کر دے, انہوں بیٹا دے دیاں گا, انہوں بیٹی دے دیاں گا. چاچے دی تھی نال کل بھی حلال سی. مولا تانوں جزائے خیر دے. چچا دی بیٹی نال اج بھی حلال ہے. ایک کوئی ایسی گل نہیں. اصل گل کی ہے, اصل گل حقیقت ہے قبلہ کہ حضرت حابیل علیہ السلام نو خالق کائنات نے حضرت آدم دا وارث قرار دے کے حضرت آدم دے جتنے تبرکات سن اور جتنے حضرت آدم دے معاملات سن اور جتنے حضرت آدم دے فرائض سن اور حضرت آدم تے جتنے خالق کائنات نے انہاں تے دین واسطے انہاں دا مقرر کیتا, انہاں حضرت حابیل دے سپرد کیتا. اگر بندے وہ بھن بھراواں والی گل نہ کرن کہ جنانی والی گل تو لڑ پے, ایک بی بی تو لڑ پے, پھر دسنا پیندا ہے گل بیوی دی نہیں سی, گل وسیع ہوندی سی. مولا تعالی جزائے خیر دے. اصل گل ہے
کہ اگر وہ بیوی والا بھی چکر نکل جائے، لڑکی والا چکر نکل جائے کہ وہ بیوی تو لڑتے سن، پھر دسنا پہنتا ہے کہ اصل حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے تمام وسایا حضرت حابیل دے سپرد کیتے، اور نبی کدی بھی امت رو آوارہ نہیں چھڑتا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد تو میرا وسیع ہے، اللہ دے دیتے تبرکات دا تو وارث ہے۔ وہ سڑ گیا تے سکا بھرا سڑ گیا، سکا بھرا سڑ گیا کہ میرا بھرا نبی دا وسیع کیوں ہو گیا؟ ایتھے بڑا لطف ہے، اور نبی دا وسیع ہوئے تے سکا بھرا سڑ جاندہ ہے۔ علی دیواری کی خیال ہے جناب، کمال ہے ہمسائے تے کسے باغ دی کھیتی مولی نہیں کرنا۔ یہ مطلب ہے وسیع جنوں بنایا گیا ہے وہ دے تو حسد ہویا ہے۔ یا لڑائی سب تو پہلی حسد تو ہوئی ہے، لعنت سب تو پہلے تکبر تو آئی۔ اللہ ہے عادل، جناب آرام نہ سونا چاہتے انہیں آرام دی نیند تے ایک ہی طریقہ ہے انہوں عادل بن جائے۔ تو اڈنو وڈی کسے گڈی لے لئی تو تو انہوں حسد پیدا ہو جانا، تو صاحب وڈی لے لئی تو تکبر آ جانا۔ یہ تکبر اور حسد تو صرف وہ بچے ہے جنہیں جعفر صادق دی جوتی تھلے ہو چومی۔ جی میرے امام دی بارگاہ جڑا دین لین آیا ہے، میرے امام نے توحید تو بعد فوراً آکھیا انہوں عادل منو، نبوت تو پہلے، امامت تو پہلے، ولایت تو پہلے، قیامت تو پہلے منو اللہ عادل ہے۔ جدو انہوں عادل من جاؤ گے پھر وہ تانوں بلند کرے گا تاں بھی راضی رہو گے، تانوں پست رکھے گا تاں بھی راضی رہو گے۔ اللہ فرماتا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم عادل ہو کے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کسی نو افضل کرے کہ انہوں افضل مان جانے، اللہ کسی نو مفضول کرے تو انہوں مفضول کر جانے، اللہ من جانے۔ اللہ فرماتا انظر کیفا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اگر بندے اللہ دے کہنتے ذرا بھی ویکھ لیندے نا، ذرا بھی حسین نو رضی اللہ نام صحابات رو ذرا بھی ویکھ لیندے، انظر کیفا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے۔ کدی شبیر تے شبر نو رضی اللہ نام دے، زہرہ نو بندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام دے، حضرت علی نو بندے علیہ السلام مان جندے، کیوں؟ اللہ تاں ہی فرمایا سی ذرا دیکھو تو صحیح۔ تساں توجہ کر کے ویکھنے، میں ان تواڈے کے بھی عرض کر رہا ہوں، انظر تسی بھی ذرا ویکھو تو صحیح میں کی پہ پڑھنا، تساں بھی ویکھنے۔ آج مہربانہ نے دو کم کرنے نے، ایک میری تقریر ذرا ویکھنی ہے کہ میں کی پڑھنا، پھر اللہ دا وجہ فرمان بھی ہے انظر، پھر ویکھنا اللہ کی چاہتا ہے، اللہ بھی کچھ بکھانا چاہتا ہے، وہ میں جناب دے سامنے عرض کرنا انظر کیفا، دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بناتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کسی نو فضیلت دے تو وہ افضل ہے، جن نہ دے وہ دے تو مفضول ہے۔ ایک میرا دل کردہ ہے بوئے بوئے جا کے علماء دے دروازے تے، تکلیف نہیں انہوں دے دروازے تے قرآن لے جاؤں، تے جدو باہر آوے کنٹی دے آن تو مولوی صاحب باہر ہوں، دل میرا کرتا ہے موقع نہیں ملتا، سامنے قرآن رکھ کے آکھاں ایک مہربانی کرو، باقی نماز اللہ دی پڑھنی ہے، روزے اپنے رب دے رکھنے جے، طواف اللہ دے گھر دا کرنا جے، کہ میں کہ ایک مہربانی کرو جنہوں اللہ اپنے عدل دے مطابق افضل بنائے نا، کیر کیر کے بندے ہو دے برابر نہ کر۔ وعدی کیا بات ہے، بہت شکریہ، جنہوں اللہ افضل بنائے۔ میں انہیں فضیلت پڑھن لگا الحمدللہ قرآن حکیم فضیلت، سورہ مبارکہ بقرہ جی، تیسرے پارے دی پہلی آیت بہتر ہے، تیسرے پارے دی پہلی آیت اللہ فرماتا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم، یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ بھی برابر نہیں بنائے بلکہ بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ بہت شکریہ، اللہ نے جنہیں رسول بھیجے ہیں قبلہ اللہ نے رسول بھی برابر نہیں بنائے، بعض رسول نہ تو افضل نے بنائے کہ نہیں؟ خیر ہوئے توڑی اللہ نے بعض رسولوں تو افضل بنایا۔ جڑا چھوٹا رسول ہے اس وڈے تو حسد نہیں کیتا، تے وڈے رسول نے چھوٹے دا تکبر نہیں کیتا، کیوں؟ چھوٹا بھی جانتا تھا وہ عادل ہے اور بڑا بھی جانتا تھا کہ وہ عادل ہے۔ میں دو چار معیار فضیلت قبلہ پڑھنے لگا قرآن حکیم چوں، یہ چنا دو نبیوں دا اللہ ذکر کیتا ہے، اور ذرا لطف ہے چاہیے کہ نبی بڑے بڑے افضل گزرے نے، بڑے بڑے بچوں مفضول بھی گزرے نے، لیکن اللہ پاک نے اس آیت میں دو نبیوں دا ذکر کیتا ہے، اور اس واسطے دوں دا کیتا ہے جو میں سمجھیا، میں کچھ سمجھیا، میں سمجھیا کہ نبی تے بڑے بڑے افضل سن، جنہاں دوں دا اللہ نے ذکر کیتا نا، انہاں دوہاں دیاں امتاں اجے مصطفیٰ دے سامنے موجود سن،
پیغمبر اعظم دے جب دور مبارک چی حیات طیبہ ظاہری وچے دو نبیاں دیاں امتاں آجے موجود سن، اپنے اپنے نبی نوں اور نبی مندے سن، کتاباں بھی موجود سن، تورات بھی موجود سی موسیٰ دے منن والے کو، اور انجیل موجود سی حضرت عیسیٰ دے منن والے کو۔ چونکہ حضرت عیسیٰ دے منن والے اور موسیٰ دے منن والے یہودی تے عیسائی موجود سن، اللہ نے انہاں دوہاں دا ذکر کیتا نہایت مہربان دوہاں دا ذکر کیتا ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کو کلیم اللہ بنا دیا، اسی طرح ہم درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نے جس نبی دے درجے نو کلیم اللہ بنا کے بلند کیتا ہے انہوں دا نام موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ وہی نے انہوں دا کہ درجہ ہے، بہرحال انہوں دی فضیلت اللہ دسی ہے، ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ دوسرا حضرت عیسیٰ دی بھی گل کی تھی نے، فرماتے ہیں وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اللہ فرماتا ہے روح القدس کے ذریعے ہم نے مریم کے بیٹے کو اتنا افضل بنایا کہ مردے زندہ کر لیتا تھا، وہ کوڑیوں کو شفا دے دیتا تھا، اور مادر زاد نابینوں کو وہ بینا کر دیتا تھا، اور مٹی کے پرندے بنا کے اڑا دیتا تھا۔ یہ مطلب ہے فضیلت کی دی ہے جی حضرت تھوڑے ہی بندے بولے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی، حضرت عیسیٰ ایتھے میں پورے مجمع دیا انشاءاللہ توانائیاں اپنی طرف مقبول کر رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ کو ہم نے فضیلت دی، کس لیے؟ اس لیے کہ بیناتی اس کے پاس دلیلیں ظاہر تھیں، مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑیوں کو شفا دے دینا، نابینوں کو بینا کر دینا، اور مٹی کا پرندہ خود بنا کے پھونک مار کے اڑا دینا، اتنا افضل تھا۔ اللہ فرماتا ہے انظر دیکھو تو صحیح، سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ ذرا دیکھو تو صحیح۔ ہن بندے آکھن گے جی ویندے ہیں پہ، کوئی نہیں پہ ویندے، جے سارے جان ویکھیا ہوندا تو میں ایڈا زور کیوں دیندا؟ انظر دیکھو تو صحیح، انظر دیکھو تو صحیح۔ بندے اندر ایسا ویکھیا ہے، میرا دعویٰ ایسا ہی ویکھیا ہے، میرا دعویٰ ایسا ویکھیا ہے، نہیں لوگاں ویکھیا۔ اگر انظر دیتا ہے بندیاں ویکھیا ہوندا تو انج کیوں ہوندا؟ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، تو ویکھیا انظر ویکھیا عیسیٰ نو جاننا ہے جی، عیسیٰ نو افضل من گئے، مردہ زندہ کرتا سی، بینا نو نابینا نو بینا کرتا سی، پرندے ہوا چڑھاندا سی، جاننا ہے جے تو اللہ دے آکھے ویکھیا ہوندا انظر، جے تو ویکھیا ہوندا تے پھر اے سنا اے عیسیٰ نو تو علیہ السلام آنے تے جدے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا انہوں رضی اللہ۔ واہ بھائی واہ کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، جے تو ویکھیا ہوندا انظر نبا یا نبا علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئیاں نبیاں تو افضل نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئیاں نبیاں تو افضل، کئیاں تو افضل نے، زہرہ دے بابے تو افضل نے، حسنین دے نانا جان تو افضل نہیں، کئیاں نبیاں تو افضل نہیں۔ ٹھیک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلام کیتا، تو انہوں پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک باری سنیا میں بلکہ پڑھیا میں بخاری شریف جو لیلا سنیا نہیں، اسرائیل نو چپیڑ مار دیتی حضرت موسیٰ نے، وہ واپس جا کے کہنے لگے میں جان لین گیا سا، اوتھے میں دے گیا آج اللہ صاحب بندہ بڑا سخت ہے۔ اللہ فرمایا کوئی گل نہیں، فکر نہ کرو، بڑا میرے پیار ہے۔ ایک باری حضرت جبریل سید الملائکہ نے حضرت موسیٰ نے فرمایا اے ہر بار تو ہی آ جانا، وہ آپ گل نہیں کر سکتا میرے نال۔ حضرت جبرائیل نے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یا نبی اللہ اے سارے کول میں ہی ہونا، تے کو فرماندے نے میں سارے دی گل کیتی ہے تیرے نال، اور میں تیرے نال سارے دی گل کیتی ہے، میں اپنی گل پہ کرنا کہ انہوں آگ میرے نال بول سکتا کہ نہیں۔ واپس جا کے حضرت جبرائیل فرمان لگا، عرض کرنے لگے یا اللہ وہ تے فرماندے نے کہ میرے نال آپ بولے، تو میں انہوں نے آکھیا ہے کہ میں سارے کو ہونا، تو انہوں نے کہاں نے میں سارے دی گل کیتی ہے۔ خدا دی قسم خالق دی طرفوں غیب چو آواز آئی اے جبرائیل او دا غصہ نہ کرے کر، بڑا پیارا ہے، ادھر میں آپ بولاں گا تو کلیم اللہ کر دیں،
اللہ نے کریم اللہ کیتا ہے. میں عالم اسلام تے ایک گزارش کرنا. پرانے زمانے بندے آتے سن مولوی میں دنیا نال گل ساری نال پہ کرنا تو لوگ آتے سن مولوی تیری آواز مسیتوں باہر نہیں جاندی تے ساری دنیا نال تو اڈا لا لے. ہن کیمرہ لگا ہے ہن گل ساری دنیا ٹر جاندی بھائی ہن ٹر جاندی ہے. پرانے زمانے تے مسجد تو باہر نہیں سی جاندی ہن ٹر جاندی ہے. ہن میں سارے زمانے نال گل کرن لگا. حضرت میں چونکہ اس ویلے بل پاس ہو رہے ہیں کہ توہین نہ کیتی جائے صحابہ کرام دی. وہ جانو سانو بل نال یہ نہیں کر اگے بل اگے موجود ہے ویسے قانون موجود ہے صحابہ کرام دی گستاخی کرنے والا یعنی توہین کرنے والا اہل بیت دی توہین کرنے والا اور ازواج رسول دی توہین کرنے والے تے باقاعدہ قانون موجود ہے. یہ دوبارہ انہوں چھیڑیا گیا. اس چھیڑ تو اسا مسترد کیتا ہے. یارہ چھیڑ تو مسترد کیتا ہے. اسی کو چاہنے ہیں کسی دی توہین ہوئے کیوں کسی دی توہین کو کریں. اہل بیت دی نہیں ہونی چاہیے صحابہ کرام دی نہیں ہونی چاہیے ازواج رسول دی نہیں ہونی چاہیے. کیوں ہو سکتا ہے. اسی یہ مخالف نہیں بل لگے موجود ہے قانون بھی موجود ہے. اور نویں چھیڑ چھیڑی نہیں نا وہ تمہیں میں دس وہ میں عرض کرنا پیسے گل میں کی انہاں بندیاں نے نا ایک قانون پاس کروا کے جی وہ سینٹ جانا ہے پھر صدر کو جانا ہے وہ سارے علماء مخالفت کر رہے ہوتی ہے اور مسترد کرنے اسی اس واسطے وہ شرارت وہ تمہیں میں دسنا یہ ایسی توہین بنا کولوں ہوں نہیں بنا میں کہنا ہوں نہیں بنا وہ توہین ہو گئی وہ توہین ہو گئی. مثلا میں تھوڑے سامنے گل کر لگا ہوں ان شاء اللہ گل کھل جائے گی سارا تھوڑے بل سمجھ آ جائے گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو افضل کنے بنایا اللہ نے. ٹھیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو افضل بنایا کنے اللہ نے. مصطفیٰ تو نہیں کئیاں نبیاں تو میں انہیں نبیاں دے نام نہیں لائے کئیاں نبیاں تو قبلہ موسیٰ علیہ السلام اس قرآن دی آیت دے مطابق افضل نے. اللہ فرمایا ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. کئیاں نبیاں تو متعدد نبیاں تو چلو ہن ٹھیک ہو گیا پڑھے لکھے بندے بیٹھے متعدد نبیاں تو موسیٰ افضل نے متعدد انبیاء تو عیسیٰ افضل نے. ہن میں مجمع تے سوال کرنے لگا تاکہ میں اگلا اپنا بیان جاری کر سکاں. یہ فرماؤ کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے افضل بنایا ہے متعدد نبیاں تو یہ جنہ تو موسیٰ افضل ہے انہاں دی تو ہی نہیں کتنے بندے بولے بھائی کیا بات ہے 10 بندے بولے نے تو میں سارے نو بلانا میں پیانا اللہ افضل بنایا نا موسیٰ علیہ السلام وہ دے تو اگر کوئی نبی افضل نہیں تو حضرت موسیٰ دی تو ہی نہیں حضرت انہاں نبیاں دی تو ہی نہیں. حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر دے سن کوڑی نو شفا دے سن اگر کوئی دوسرا نبی انج نہیں کردا یہ فضیلت وہ دے کول نہیں تے کیا اس نبی دی تو ہی نہیں. بس اینی گل ہی ہے جی. مسئلہ تساں حل کیتا میرا میں تو حل نہیں کیتا تساں کمال کیتی ہے میرے مہربانہ. اگر موسیٰ نو اللہ افضل بنائے تے جنہ تو موسیٰ افضل ہے انہاں دی توہین نہیں. عیسیٰ نو اللہ افضل بنائے تے جنہ نبیاں تو عیسیٰ افضل ہے انہاں دی توہین تینو قرآن دا واسطے جڑا مرضیہ بل پاس کر ایک غلط دس اگر صحابہ تو علی نو اللہ افضل بنائے تے صحابہ دی بھی توہین نہیں. غور ہی نہیں فرمایا سر اٹھانا اگر ایک نبی نو اللہ افضل بنائے تے باقی نبیاں دی توہین نہیں تے اگر زہرہ دے شوہر نو اللہ صحابہ جو افضل کرے تے صحابہ دی بھی توہین نہیں. ہندہ کی ہندہ یہ کہ جدوں اسی میں قبلہ میں گل آج تو کوئی 2 سال پہلے تقریباً وہ جانتے ہو طاہر اشرفی صاحب ہے پتلے جائے نہیں اچھا ٹھیک ہو گیا میں جان کے آکھیا اس واسطے کہ بندے جانتے ہیں تو میں جان کے آکھیا لوگ آکھا تو ہی مسکرائے ہوئے مطلب ہے سارے بندے جانتے. وہ چیئرمین بھی الحمدللہ متحدہ علماء بورڈ دے انہوں نے میں سامنے بیٹھ کے انہوں نے عرض کی تھی میں نے فرمان لگے چھیڑ خانیاں نہ کریا کرو نہ لڑائیاں ہوں اور یارہ خوش دلی نہ بیٹھے سن نا تو کہنے لگے تریڑا صاحب تہاڈی میں سندا نہیں نہ مئی صاحب وچ وچ تسی بھی نا ہاں ذرا دھیان رکھا کرو. میں کہ بلا تسی پڑھے لکھے بندے ہو آخر علماء متحدہ علماء بورڈ دے صدر تانوں دسن والی گل کوئی نہیں ایک گل تے دسو کی. میں کہ میں ایک مثال دینا میں ایک تقریر تہاڈے سامنے چھوٹی جی کرنا 2-3 منٹ دی 2-3 منٹ دی تقریر کر کہنے لگے جی اچھا جی مجھ کرو. میں کیا میں مثال دینا کہ
آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دے علم تو زیادہ علم مصطفیٰ کو. کہنے لگے میں تقریر مک گئی میری اتنے انہیں ایڈر جمعی تقریر گھنٹہ تقریر تو نہیں کرنا. انہیں سامنے میں بیان دیتا میں کہا جی میرا خیال ہے کہ انہیں کہا تمہارا خیال نہیں ہے ہی ہے جی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک دے جتنے علوم نے سارے نبیوں کو انہیں سارے نبیوں تو زیادہ علم ساڑھے نبی کو لے کیونکہ ساڑھے نبی دی تصدیق نہ تے سارے نبی بڑھ دے. کہنے کہ بالکل ٹھیک. میں کیا حضور نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی الباب, میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ. تو آڈے خیال ہے حضرت علی کو کنا علم ہوئے گا؟ انہاں کہ جڑے مدینۃ العلم دے باب نے انہاں کو تے بہت علم ہوئے گا, بہت علم. میں کہا نبی تو بعد پھر علی علیہ السلام تو بڑا کوئی عالم ملتا ہے نبی تو بعد؟ کہنے لگا نہیں ملتا. میں کہ اگر میں کدھر آکھا کہ نبی تو بعد علی علیہ السلام تو بڑا عالم ہی کوئی نہیں, میں کہ صحابہ تو ہی نہیں. کہنے لگے نہیں. تو میں کیا پھر اگر کوئی بندہ آ کے بھی آ کردہ جب پہ صحابہ دی توہین آ کردہ جب پہ صحابہ دی توہین, یا میں کہا پھر میں اور بھی میں انداز بنانا ایو کی میں نا یار اسا حضرت علی نو میں انہوں نے کیا میں کہا اسی آنے حضرت علی نو بلا فصل اسا بوٹی بھی کے نہیں منے, یا پھر حضرت علی دے متعلق کائنات دا کوئی عالم قیامت تک ثابت کرے کہ محمد تو علاوہ علی نے کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے, کسے نے میرے مولا دے علم میں اضافہ کیتا. میں کیا ایسا فضائل پڑھنے نے تو ساکھنا ہو دی تو ہی نہیں, تو ساکھنا ہو دی تو ہی نہیں. حالانکہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں سے خیر ہوئے افضل بنایا ہے. میرا خیال ہے کہ حضرت علی دی فضیلت جناب دے سامنے پڑھی دینا, پڑھ دینا اور قرآن حکیم تو دلیل دے کے سورہ مبارکہ صدقے جی شکریہ. سورہ مبارکہ مومنون دی آیت مجیدہ پڑھنا جی. سورہ مومنون آیت نمبر 101. خالق فرمانے نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونکا جائے گا تو پھر فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ, لوگوں کے درمیان جو نسب ہیں ختم کر دیا جائے گا. لوگوں کے درمیان تمام انصاب کو ختم کر دیا جائے گا. ایتھے دو پرا بھی بیٹھے نے, باپ بیٹا بھی بیٹھے نے, ماما پنیما بھی بیٹھے نے, چاچا پتیجا بھی بیٹھے نے, اے ایتھے ہی جے نہ بھائی نہ اتھے کوئی نہیں جے. کوئی پرا نو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹی نو نہیں پہچانے گی, بھائی بھائی نو نہیں پہچانے گا, مامو پنیمے نو نہیں پہچانے گا, پتیجا چچا نو نہیں پہچانے گا, دادا پوترے نو نہیں پہچانے گا. یہ سارے رشتے اتھے ہی نے. اللہ فرماندہ ہے میں اتھے سان نسب ختم کر دیاں گا, تمام رشتے ختم ہو جانے, ختم ہو جانے جی, ہو جانے گے. کیوں؟ میں کیا اللہ وجہ کی وجہ بڑی کمال. اللہ فرماتا ہے یومئذ لا یتساءلون, ہم اس لیے رشتے ختم کریں گے کہ ایک کے سوال کا جواب دوسرا نہ دینے لگے. تو صاحب بہت شکریہ کہ بلا ایک کو سوال کیا جائے اور جواب دوسرا دینے لگے. ایک کا سوال اسی سے ہوگا جس سے ہم سوال چاہتے ہیں. اللہ اتنی باریکی نال گل بیان کیتی ہے چونکہ جڑے ہوندے نے جی رشتہ دار اے بڑے جی لحاظ والے ہوندے نے. بے وقوف بندہ رشتہ داراں چ گل کرن لگے, وڈے رشتہ دار سمجھدار نو پتہ لگ جاندا بے وقوفی کرن لگا, او آندا کھڑا میں دسنا جی چھڈو اینو. بے وقوف رشتہ دار بیان دین لگے نا تھانے دار نہ گل کرن لگے, وہ آندا کھڑا میں آپ گل کرنا. انہوں پتہ ہوندا ہے کہ انہیں گل جڑی کرنی ہے وہ ٹھیک نہیں. یہ مطلب رشتہ دار وچ آ جاندے نے. تاں اللہ فرمایا کہ اس دن اسی سوال کریے کسے بندے تے او دا بھرا اگے آ جائے میں دسنا جی میں دسنا جی. اللہ فرمایا پہچانے گا تے دسے گا. جی میں دو مثالاں اج کل عرض کر رہا ہوں. جب میں سکول ٹیچر سا نا 1988 دی گل, 1988 88 دی گل, وہ میں کن پڑھایا سن ایک منڈے نو, تو دا بھرا آ گیا وڈا, ہو سکا میرے بھرا دی تو کی ماسٹر کر چھڑی, ہاں ماسٹر تو میرے بھرا دی کی حالت کر چھڑی ہے, تو منہ لال ہوئے ابے چھڑ دے چھڑ دے چل چھڑ دے. اور میں کہا بھائی جی یہ سکول ہے, میں انہوں سزا بھی دینی ہے, میں انہوں پیار بھی میں انہوں سمجھانا کسی طریقے. وہ چھڑے نا, وہ بڑے بھرا دے آکھے بھی نہیں چھڑے. وہ آندا مینوں سر جی آکھن گے تے میں چھڈا. انہوں پتا سی اس سے ٹر جانا, میں تو پھر یہ قابو ہی آنا. ادھر مینوں پتا لگا کہ بھرا نوں سزا ملتی ہوئے نا تے بھرا تڑپ جاندا ہے, بھرا تڑپ جاندا ہے. اللہ فرمایا میں رولا ہی نہیں پین دینا کہ اپنے اعمال بد دی وجہ تو کوئی بھرا جاندا ہوئے دوزخ وچ فرشتے کھڑدے ہون,
تے دوجا تہجد گزار دا بھرا جنت تے جاندا ہوے تے بھرا نوں دوزخ لے جاندے ہون تے راہ چ لمما پی جائے او میرا بھرا جے او میرا بھرا جے تساں سوچ رہی گل اے میرا بھرا جے اللہ فرمایا میں پہچان ہی مکا دینی بھرا نوں پتہ ہی نہ ہوے گا کنوں لے کے جا رہے دوسری گل یہ کہ کسی زمانے چ نیاز پکتی سی چاول وغیرہ وہ جھولیاں چ اسی لین جاندے ساں تے جڑے ویلے آپ ہی کھا لیندے ساں تے پھر آندے ساں ساڈے بھرا دی وی دیو اے آپ یار میرا سارے بہتے امیر ہی بیٹھے نے غریب میں ہی ہوں جہاں نکا ہوں چاول لیندا رہا میرا خیال ہے پرانے بندے بولو وہ کول لے جاندے سن نیاز ایک ایسی شے ہے جی یقین کرو امیراں دے بچے بھی ٹر جاندے سن امیراں دے بچے بھی ٹر جاندے سن تے امیر بندے مگروں پھڑدے سن خدا دا نہ ہی ساڈی بزتی ہوئے اور نہ منگیا کر جا کے چاول او خدا دی قسم انج تے نہیں سی او منگدا امیر دا بچہ لیکن نیاز لین ٹر جاندا سی ہن پتہ لگے کیوں نے نظر اللہ نیاز حسین نیاز کیسی شے امیر بھی کھلوتے ہوں اپنے چاول کھا کے آخنا ہاں صدقہ جی خیر ہو تھوڑی میرے بھرا دے بھی دیو اللہ فرمائے بھی میں روڑا مکا چھڑنا ہے کہ حشر والے دن اپنے اعمال دی وجہ تو ایک بھرا جنت لے جائے تے دوجے آوارہ گرد نو نہ ملے تے وہ آکھے میرے بھرا دی بھی جنت دیو سزا ملے تے بھرا وچ نہ آ جائے جنت ملے تے بھرا دی نہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے انصاف ختم کیے ہیں ولا یتساءلون ہم ایک کا سوال دوسرے سے نہیں کریں گے اس واسطے اسی مکا دیں گے رشتے نسب مک جان گے میں پہنا نسب مک جان گے اس واسطے کہ اللہ حساب لوے گا تو پرا بچ نہ آ جان پیر جماعت علی شاہ اگر کوئی بندہ نہیں جانتا تو میں دسنا ناروال دے علاقے چ بہت بڑی گدی ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب دی انہوں نے مرید جماعتی اخواندے نے کچھ بھی جو نقشبندی بھی نے انہوں نے ایک مفتی نے انہوں نے نام مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی انہوں نے کتاب میرے کو پہنچی ہے حسب و نسب کتاب دا نام ہے انہوں نے محنت ساری مکا چھڑی ہے 15 کتاباں لبنیاں مشکل سن انہوں نے 15 کتاباں دا حوالہ دے کے تے اپنی کتاب چ لکھا کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ جب نسب ہی ختم ہو جائے گا حسب ہی ختم ہو جائے گا تو حساب کتاب کتنا مشکل ہو جائے گا ایتھے تے سی آنے ہاں جناب ہے مال لے لو میری ہمشیرہ دا بھی بیچی جے میرے پتر دا بھی بیچی جے اتھے تے رہنے والا بندہ ہی کوئی نہیں صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ حسب نسب ختم ہو جائیں گے سب کے حسب نسب ختم ہو جائیں گے تو پیغمبر نے فرمایا کلو حسب و نسب منقطعن یوم القیامتی الا حسبی و نسبی قیامت کے دن ہر حسب ہر نسب ختم ہو جائے گا حسب بھی میرا رہ جائے گا نسب بھی میرا رہ توڑی کیا آباد ہے سما بہت شکریہ کرنا اور فرماتے ہیں جس دن تمام حسب و نسب ختم ہو جائیں گے پیغمبر نے فرمایا اللہ سوائے حسبی و نسبی سوائے میرے حسب کے سوائے میرے نسب کے یہ مطلب ہے پرا مک جان گے او پرا رہ جان گے سارے جان دے چاچے پتیجے مک جان گے او چاچا بتیجا رہ جان گے ہون میرا خیال ہے اس حدیث دا تو لطف آئے گا جڑا پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا اخی فی دنیا کتنے بندے میرے نال نے یا علی انتا اخی فی دنیا والآخرہ اے یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے جب کوئی بھائی نہ رہے گا علی نبی کا بھائی رہے گا نبی علی کا بھائی رہے گا حسن حسین کا بھائی رہے گا اور حسین حسن کا بھائی رہے گا میں کہ اللہ اینا دے کیوں نہیں مکائے جنہی میں نو سمجھ آئیے یقیناً آواز آئے گی میں تے اس واسطے مکائے نے حساب دین آئے وچ نہ آ جان جنت لین آئے وچ نہ آ جان حسب ان کا ختم ہوگا جو حساب دینے والے ہیں ان کا رہ جائے گا جو حساب لینے والے حساب دینے والے اور ہیں
یا اب بتا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حساب دینے والے افضل ہیں یا لینے والے؟ ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. کوٹ پا لینا سی میں سمجھا پوری کھانے سے بہت اچھے آپ بہت شکریہ. لو جی بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. اتنے مکان لگا بعضوں کو بعضوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے. آخر میں بھی کسی دی اولاد ہاں تھوڑے سامنے میں کھلوتا ہوں. فضیلت میری کوئی نہیں. اولاد میں کسی دی ہاں فضیلت کوئی نہیں. تسی مولی کہہ دیں ہو ذاکر کہہ دیں تھوڑی مہربانی. فضیلت کوئی نہیں. یہ اولاد نو ذریت آندے نے عربی ہے. اولاد بھی ویسے عربی دی لفظ ہے لیکن ذریت کیا جاندے. میں بھی کسی دی ذریت تے ہاں. بولو کی ہوئے کہ میں بارش نہ ڈگا سا. آخر کوئی اماں کوئی ابا کوئی دادا کوئی نانا کسی نہ کسی دی ذریت ہے. جی ہاں نا میرے لوگے کو صرف ذریت. ہوں میں بھی کسی دی ذریت ہاں تو کی کہہ رہے ہیں میں اللہ وہ ہے جس نے بعضوں کو یہ میرا موضوع ہے جی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. ہوں تسی جدو ویندے ہو شاری آندے نے تو میں چک جانا. وہ جڑا چک جانا نا وہ میں ذریت ہے. میں ذریت عمران نہیں. کمال ہے بھائی سارے اٹھانا. اور میں کسی دی ذریت ہے وہاں لیکن ذریت عمران نے. ہوں میں فضیلت دساں گی. مینوں کو بندہ پوچھے مولوی تہاڈے جو کلمہ کنے پہلے پڑھیا سی تو میں دساں گا جے مینوں یاد ہویا. ویسے مینوں نہیں پتا کنے پڑھیا سی. پڑھیا کسے ایسی میرا نام ناصر محمود سی. جڑا میں نام علی ناصر رکھیا ہے وہ میں آپ رکھیا ہے. میرا نام قاضی ججے بھی ناصر محمود ہے. میرے والد صاحب کا نام برکت علی ہے. برکت علی دا مطلب علی دی برکت ہے دا مطلب مسلمان ہی سی. بولو نا. دادے دا نام محمد دین ہے. تو محمد دین وچ محمد آیا نال دین آیا مسلمان نہیں. وہ دادے دا شناختی کارڈ میرے کو 10 سال میں دادے نال رہا. وہ پھر دادے دے شناختی کارڈ لکھیا ہے نہ علی تے نہ محمد تے نہ حسن تے نہ حسین. محمد دین ولد چنڈا. محمد دین ولد جھنڈا چنڈا وہ چنڈا. ہوں وہ نہ محمد نہ علی ہے. وہ میں کو پھولا پھالی نہیں کیتے تے چنڈا رام نہ ہوئے. کی پتہ نہیں مطلب وہ چنڈا میں کہ جی چنڈا نکل پیا تے اگوں میں نسب پھولن لگا. دل کرے وہ پیو دا نہ بینر نکل پیا وہ ابے دا نہ اشتہار نکل پیا. میں چھڈو کر یہ دا مطلب ہے کسے پڑھایا سی کلمہ تے پڑھیا. دادے دے ابے نے پڑھیا ہونا وہ ابے نے پڑھیا ہونا. اسی سدھی گل قرآن دے سامنے پہ کرنے ہاں. سانو ایتھے ہی کسے پڑھایا ہے. میں ایک باری کویت گیا تو ایک بندہ کہنے لگا بڑا رش پی گیا. ادو ایک خیمہ لاندے سن 7 محرم نو باہر یعنی امام کوٹ دے باہر ایک خیمہ لاندے سن. رش دی وجہ 7 نو رش پیندا ہے. وہ رش پی گیا 3 محرم نو. وہ شیخ آ گیا کو کہنے لگا کہ تھی 7 نو لاندے سن پہلا لاتا. انہیں آخیا مولوی آیا پاکستان. انہیں آخیا تو ملاؤ. اتنا رش پی گیا. وہ مینوں ملیا. مینوں کہنے لگا کہڑے ملک جو میں پاکستان. انہوں نے گلاں کرتے مجھے تو سمجھ نہیں سن. اس آخیا انہوں آکھو بھی رش تو بڑا پایا تو ملک اس چوں آئے جتنے نبی کوئی نہیں اتریا. پاکستان ہندوستان کوئی نبی تو نہیں نہ اترے. میں کی آندا جی وہ آندا مذاق پہ کرتا تینوں. عربی شیخ مذاق پہ کرتا ہے. وہ آندا کہڑے علاقے چوں آ گئے ہیں جتنے نبی کوئی نہیں اتریا. میں کہ انہوں آکھو نبی اتھے اترتے ہیں جتنے بے ہدایتیں زیادہ ہو. میں کیا تواڈے کول بے ہدایتاں زیادہ سن تو تواڈے کول نبی اترے نے. سعودی عرب سارا عرب جہاں سارے نبی تقریباً بہتے اتنے اترے ہیں. میں جتنے بے ہدایتیں بہتے انہوں نے دسیا. انہیں آخیا وہ جواب پہ دینا ہی بھی جتنے بے ہدایتیں بہتے ہیں اتنے نبی آتے ہیں. لہٰذا سارے کول انہیں بے ہدایتیں ہی نہیں سن کہ نبی کرنا پہنتا اتنے. وہ اگوں آتا آ تو پھر مسلمان کیویں ہوئے.
مسلمان کیوں ہویا جڑا میں جواب دیتا پھر میں اے پھر مسلمان کیوں ہویا جو نبی کو نہیں آیا میں تسی او وے جنہ دا نبیاں دا بھی جنہ تے نبیاں دا بھی اثر نہیں ہویا ساڈا کلندر نال ہی گزارا ہو ساڈا بری امام نال ہی گزارا آباد رہو کسے سید کلمہ پڑھایا تے اساں کیویں پڑھے میں ذریت عمران نہیں ذریت کسی دے ہے مگر ذریت عمران نہیں مینوں کو پوچھے مولوی تواڈے جو دادے کلمہ پڑھیا سی پہلا کہ پڑھ دادے جے مینوں یاد ہویا تے میں دس دیاں گا تے جے کوئی سید ذریت عمران نو آ کے شاہ جی تواڈے جو پہلا کنے پڑھیا تواڈے وچوں پہلا کلمہ کنے پڑھیا سی ہو سکتا ہے شاہ جی دے علاقے دا اہل حدیث بھی ہوئے تو نال دے نوں ارک مار کے آکے گا شرم کر سید نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا سر اٹھاؤ میرے نام اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے منو لوگ پوچھتے ہیں تو جو کلمہ کنے پہلا پڑھے ہیں جواب ہوئے گا تو میں دیاں گا سیدہ نو کیوں نہیں پوچھتے لوگ کہتے ہیں یہاں کر سید نہیں سید اسے کہتے ہیں جو علی کی اولاد ہو علی کی نسل کو سید کہتے ہیں پھر میرا دل کردہ فضیلت پڑھا اوہ اللہ دیا بندیا جدوں تو علی دیا پترہ دا کلمہ پڑھن دا حق نہیں رکھدا علی دے پیو دا کلمہ پوچھن دا حق نہیں رکھدا میں مولا علی دی ایک فضیلت پڑھن لگا نہیں اللہ نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے شاہ جی آگے نے میں بہت جلدی عرض کر دینا ہر نسب ختم ہو جائے گا سوائے نسب رسول کے یہ دا مطلب ہے حشر والے دن حسب نسب نبی دا رہ جائے گا کسے اور دا نسب نہیں رہ جائے گا ہون میں پھر حوالہ دین لگا ظہور احمد فیضی صاحب نے خصائص علی کتاب دینا ہے امام نسائی دے اقوال انہاں درج کیتے نے اہل سنت عالم دین نے اور فرماتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں رسول خدا دی محفل میں تے میرے ابا جی بیٹھے سا علی دا پہلا قدم اندر آیا نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے 4 قدم اگے بڑھ کے ایتھے مولا علی نو بوسا دیتا ایتھے بوسا دیتا تو میرے ابا جی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی میں دیکھ رہا ہوں نبی فرماتے ہیں ابھی تو اسے محبت کرتے نہیں دیکھا جو نظر ہی نہیں آتا ہو سکے کون فرمایا میرا اللہ حضرت عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے جی آپ بھی جی برابر کرتے ہو فرمایا نہیں جڑے بندے گھبرا گئے نے گھبرانا نہیں فرمایا بالکل ہم اور اللہ برابر کی محبت علی سے نہیں کرتے اے تیری جتی تو درائن وارا نبی فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق واہ بھائی واہ اللہ اس کو محبت کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ کہنے لگا علی میں وہ انفرادیت کیا ہے علی میں وہ منفرد چیز کیا ہے یعنی پنجابی ہے نویکڑا علی چھ نویکڑی گل کیڑی ٹائم زیادہ ہوں علی چھ وکھری گل کیڑی میں دس آخری گل کر وکھری گل کیڑی وکھری نویکڑی اور نویکڑی اے جویں بند پڑھ دن نویکلا پانے نویکلا انہاں لوگ ویخ کے بھی لوگاں نے اس بند دا وہ بنایا معاملہ یعنی شاہ جی دی جڑی آواز خالق نے عطا کی تھی پڑھنا تو نہیں کسی نہ کسی لیکن ایک انداز نویکڑا ہے یا نہیں ہے الحمدللہ صاحب ایک نویکڑا پن ہے ہر بندہ اپنی ایک حیثیت نال زندہ ہے نویکڑا پن نویکڑا اندر منفرد انفرادیت آئے ہائے نبی دے چاچے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ علی میں انفرادیت کون سی ہے کہ توحید بھی اسی سے محبت کرتے اور نبوت بھی اسی سے محبت کرتے بہت شکریہ وہ نویکڑا پن کی ہے وکھرا کم کی ہے وکھرا آئے ہائے پیغمبر نے فرمایا دراصل یہ ہے ہی ایک کمال ہے بھائی نبی نے فرمایا کائنات جے کے ساری دنیا جو وکھرا ہے انفرادیت پتہ نہیں بندیاں والی جیسے کتھوں لبے نے تے کس حیثیت یوں نہ کیا کچھ فرق نہیں منو تو سمجھ نہیں آئی نبی آکے ہے ہی ایک حضرت چچا نے پوچھا یا رسول اللہ وہ علی کا انفراد بتائیے کہ علی میں وہ منفرد چیز کیا ہے قرآن تے میرا ہاتھ میں انجا ہی پڑے اے لکھ کے میں وہ ساری حدیث اے لکھ کے رکھی پیغمبر قرآن ہاتھ چوے اتے لکھی ہوئے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات پیغمبر نے فرمایا دراصل ہر نبی کی نسل اس کی اپنی وجہ سے ہے میری نسل علی کی وجہ سے
حسن ہی نہ ہوتی. یہ انفرادیت ہے علی میں. نبی نے ایک بچہ پالیا کسے دا، وہ دی شادی کی تھی، وہ شادی نہ چلی، نبی نے طلاق دعا کہ وہ دی بیوی نے آپ شادی کی تھی، اور ام المومنین زینب بن گئی. مکہ چ رولا پہ گیا، پہلا یہ بیٹا سی، اے دی نو سی، محمد نو نال نعوذ باللہ شادی کر لیے. خالق نے فرمایا خبردار، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبر چپ رہو، محمد تم میں سے کسی کا باپ ہی نہیں. محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. پابندی ہے کوئی رسول کو باپ نہ کہے. یہ جسے بیٹا بنا کے پالتا ہے لوگوں کو شک ہو جاتا ہے بیٹا ہی اس کا ہے، اور جس کی بیٹیاں لا کے پالتا ہے لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ بیٹیاں اس کی ہیں. خبردار کوئی بندہ محمد کو باپ نہ کہے. اور میرے نبی تو بھی محتاط رہنا، کسی کو بیٹا نہ کہنا. تو بیٹا کہہ دیتا تیرے گاڑی گل پہ گئی. ما کان محمد، او آئے تھے جڑی ختم چلو کا فٹ کی تھی. اور یارہ کدی ختم تے گئے ہو، اور سارا ختم تریے پارے چو لب جاندہ ہے. نکیاں نکیاں ساریاں صورتاں تریے پارے چنے، او دے بچکار جتھے آنج لوگ آندے نے. یاد آگئی جی آج ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ مطلب ہے محمد تم میں سے کسی کا باپ. صحابہ کی کیٹیگری کے سامنے اللہ کہہ رہا ہے محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، اور محمد ان میں سے تو کسی کا باپ نہیں، ان میں کوئی تیرا بیٹا نہیں. جب اللہ نے تمام لوگوں پہ پابندی لگا دی کہ نبی کو کسی کا بیٹا باپ نہ کہے اور نبی کسی کو بیٹا نہ کہے، پھر اللہ نے فرمایا اب کہہ ابنانا و ابناکم، اوے اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. رکھ مولوی قرآن سے ہاتھ، پھر تو اکھڑے توہین ہو گئی. توہین نہیں، فضیلت علی ہے. جس صحابی دی پگ دا شملہ عرش نو پہ لگتا ہے، ہوئے ہوئے کی آکھیں میں، جس صحابی دی تو سمجھنا پگ دا شملہ عرش نو پہ چھوندا ہے، او دے پتر نواغ محمد نو پہ آکھے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. یہ مطلب ہے نبی کو اپنا باپ کہنے والے کل بھی علی کے بیٹے تھے، آج بھی علی کے بیٹے ہیں. اے انفرادیت مولا علی علیہ السلام. اور اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتا، ہن بی بی دی شان بھی سن لو ایک جملہ، وہ علی جس جیسا ہی امت میں کوئی نہیں، جس جیسا ہی آل میں کوئی نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں علی تجھے میں علم میں دیکھ کے، عبادت میں دیکھ کے، سخاوت میں دیکھ کے، حسب میں دیکھ کے، نسب میں دیکھ کے، تیری آمد دیکھ کے، تیری شہادت دیکھ کے، تیری دین پہ قربانیاں دیکھ کے محمد کہہ رہا ہے تو نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہ. پتہ نہیں اس بی بی دی کی شان ہے جدے برابر ہونے واسطے علی ہونا چاہیے. بتاؤ لوگو جو علی کا کف ہے بی بی، کیا اس کا علم علی سے کم ہے؟ بولو بولو. جب کف ہے تو برابری ہے، جب برابری ہے تو جتنا علم علی کا اتنا علم بطول کا. جیڑی گل داسی احتجاج روز ریکارڈ کرانے ہیں، ہاں روز امام زمانہ کے سامنے اسی اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے ہیں. جب یہ کف ہیں تو علم میں بھی برابر ہیں. پھر ہم اونچی آواز سے کہیں گے علی کو خلافت کے مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں، زہرا کو وراثت کے مسئلے بتانے کی ضرورت. تو اڈا کی خیال ہے بی بی دے وال وراثت تو چٹے ہوئے نہیں، بی بی دے وال جائیداد تو چٹے ہوئے نہیں. رو رے کہ بی بی فرماندی سی بابا میں نو مسئلے دس دینے. واہ ذاکرین جدو آندھن نا بابا جی نہ تھکن والی قوم، میں سمجھنا کہ واقعی نہ تھکن والی قوم ہے. یہ عزاداری دی جنہیں بنیاد رکھی ہے جدو وہ نہیں تھکی، جس عزاداری دی بنیاد رکھی ہے وہ نہیں تھکی. بابا جی اتنے بڑے عزادار سید اور کمال دے ذاکر اور اتنے مخلص
جانتے نے نہیں تھکتے بندے ایتھے بھی ماتم کربلا ماتم شام ماتم ہاتھ دے وے کہ انہاں دا وس چلے تے جہاز وچ ماتم کر نوحے تے جہاز وچ ہی پڑھتے جاندے کائنات دے وکھرے سفر نے جنہاں وچ بندے بطول دے پتراں نو روندے جاندے روندے واپس آندے واہ بی بی ملکہ شام تو نہ تھکی جس ایمبولینس وچ بھرا دی لاش ہوگی نا لوگ اس ایمبولینس وچ بھین نو نہیں بٹھا وہ آندے نے وکھری گڈی تے بھیجو مر جائے گی اے نال سفر کرے اے میں تیرے حوصلے تو صدقے تو ویراں دے سراں نال سفر کرتی کربلا تو شام تک دا جاندے سفر بھی ویراں دے سراں نال اور آؤندے سفر بھی ویراں دے سراں نال یہ نہ تھکن والی بی بی دی میں گل کر رہا ہوں میں بی بی دے چند تو انہوں زاویے دس دینا کدھر ہی نہیں تھکی تسی کی خیال کیتا ہے مولا تو انہوں جزا دے وے ایک پہن قتل ایک پرا قتل ہو جائے نا کسے پہن دا ایک چل قتل نو چھڑ قضائے الہی نال ٹر جائے پہن دا گلا بہ جاندا سب تو پہلے گلا بہ بول نہیں سکتا بول دی یہ آواز نہیں نکل جس دن پرا دفن ہوندا ہے نا جس دن دفن اس دن واپس آ کے لوگ منجی رکھتے ہیں اور یہ رات آندی ہے نا پہلی اکو پرا دنیا تو گیا ہے جڑی پہلی رات آندی ہے مستورہ منتاں کر کے انہوں کھانا کھواندی تھوڑا جا کھا لے کھائیں گی نہ تے رون بھی نہیں ہونا ساری زندگی ویر نو رونے تینوں ویر دا ہی واسطہ ہے کچھ لوگ مٹی قبر دی نا لے آ کے انہوں آندے نے ان چوری چوری پانی چ ملا کے پیاؤ کچھ کھائے صبر آ جائے لوگ دوالے بستر رکھتے ہیں پچھے تکیے رکھتے ہیں تے با کے نا اس مستور نو وہ کنی کو تھکی ہوندی کنی کو تھکی ہوندی اوے تھک جاندیاں نے اوے مقتولاں دیاں پینا تھک جاندیاں نے قتل مقتولاں دیاں پینا تھک جاندیاں وہ سفر نام ہی کیتا جہاز تے بھی آئی تھک جاندی بہن جہاز تے بھی آوے نا کملا وہ تھکی ہوندی جے ٹور دیاں نے بیبیاں ہاتھ پھڑ کے قدم قدم تے انہوں پانی پیش کر دیاں تے جدن دفن کر کے آوندے نے پوری رات دیوار نال بٹھا کے پچھے تکیے رکھ کے کدی کھانا کدی چائے کدی پانی پیش کر دیا نے میں حیران ہوں وہ ایک ویر قتل ہوئے تے بی بی تھک جاندی ہے 9 ویر دے کے ساری رات پہرا دے دی اولاد بھی گئی حضرت ابو اکبر بھی حضرت قاسم بھی حد ہو گئی پوری رات پہرا دے کے کوئی تاریخ والا ثابت نہیں کرتا بی بی سویرے حضرت سجاد نو آکھیا وے پتر میں تھک پئیاں نا صدقے نہیں آکھیا 11 محرم نو بی بی گزری ہے تے ویر دی لاش تے ڈگی ہے میں علماء نو پوچھدا ہی رہا آخری جملہ میرا علماء نو پوچھدا رہا بھی کنے گھنٹے بی بی رہی گھنٹہ رہی ہے آدھا گھنٹہ ویر دی لاش تے رہی ہے 15 منٹ رہی ہے مینوں ایک آدھ میں دین پوچھن لگے تو کیوں پوچھنے میں کہا جی اصل مینوں نہ کوئی کتاب ملی نہیں ایسی جہاں پتہ لگے کہ بی بی ویر دی لاش تے رہی کنا چر ٹردے اونٹ تو جو ڈگی ہے کنی دیر رہی ہے وہ مینوں کہنے لگے اچھا میں کوشش کراں گا دیکھاں گا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تو کیوں پوچھنا ہے میں کہا جی میں صرف مومنہ نو دسنا چاہنا کہ اینے منٹ یا اینے گھنٹے بی بی ویر دی لاش تے رہی ہے کیونکہ میں ان تک اینا ہی پڑھیا جنی دیر رہی ہے نا لوگ مار دے رہے نظارہ اٹھ کے کھلوتی ہے تو کدو بی بی آکھیا ویر میں تھک پئی نہ اٹھ کے بی بی نے ایک جملہ آکھیا آواز ہوئی اماں دا جایا مینو مار دے نا میں اتھے ہی مر جاندی ہن مینو نہیں مار دے ہن سجاد نو پہ مار دے میں اٹھی ہوں تیری نسل دی بقا واسطے میں اٹھی ہوں انہا تو اینا کل کوثر دی تفسیر واسطے ایک جملہ صرف اور سن لو اے دربار ابن زیاد چ بی بی ایک خطبہ دیتا بولو یار اوے بیبیاں دے گلے بیٹھ جاندے نے پراواں دی ایف آئی آر بیبیاں لکھان جوگیاں نہیں رہندیاں لوگ کہندے نے تے ساہ نہیں پر نکلدا کتھے لکھوائے گی خدا دی قسم ویر دے سر تھلے کھلو کے انج خطبہ دیتا بی بی نے کہ لہجے میں بھی تھکاوٹ نہیں تھی بی بی دے لہجے میں بھی تھکاوٹ کوئی نہیں انج خطبہ دیتا ہے نبی نے اٹھ کے پوچھے تو یاد آ گیا عبداللہ ابن ابی موسیٰ کیا میں نو سلطی دسو یا نہیں بول رہے ہیں یہ مطلب ہے جڑی بازار آج نہ تھکی دربار آج آباد رو نہ تھکی زندان آج نہ تھکی سفر آج نہ تھکی تھکاوٹ دا جملہ پڑھ لگا کدو تھکی جتھے توڑے دوے کیمرے پہنے تقریباً ایڈی دور نانے دی قبر سی
زمین تے ڈگ پئی تے نانے دی قبر ال دوویں ہاتھ کر کے بی بی فرماندی ہے میرے پیکیو میں تھک پئی حضرت فضا نے اٹھان دی کوشش کی ہے بی بی اٹھ نہیں سکی میرے کو پوچھو اتھوں تک کیویں گئے نے اتھوں لے کے اتھوں تک بی بی انج گئے نے جویں امام حسین علیہ السلام علی اکبر علیہ السلام دی لاش تے گئے نے قبر تے ہاتھ رکھ کے جدوں آکھے نا میرے پیکیو میں تھک پئی تھکاوٹ دی وجہ سنو تو میں اجازت نہ پڑھ کو تھکاوٹ دی وجہ دسی آواز ہوندی ہے نانا میں سجاد بچاندی نہ تھک اے پوری فوج آگے مار دی رہی ہے میں نہ تھکی ویر دی لاش تو اٹھی تے نہ تھکی میں درباراں بازاراں جو خطبے دیتے میں نہ تھکی میں اتھے تھکی ہوں کیوں میری بیٹی آواز ہوندی ہے نانا تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تے میں کھلوتی ساں مینوں سکے پیو دے پتر نے سامنے کھلو کے آکھے اینا جو زینب کہانے